نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم بات کریں گے کہ عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہوتا ہے، اس کو ہم سنت کے مطابق کیسے گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید الاضحیٰ کا دن گزارنے کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر سمجھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کا دن کیسے گزارتے تھے۔ آج نو عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا وہ دن جس کی فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ہر آدمی پر ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک تکبیر کہنا واجب ہوتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ کا دن سنت کے مطابق گزارنے کا طریقہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن جلدی بیدار ہوتے تھے، نسبتاً باقی زندگی کے مطابق عید الاضحیٰ کے دن نسبتاً معمول کے مطابق ان سے تھوڑا جلدی بیدار ہو جاتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن غسل فرماتے۔ غسل تمام حضرات فرماتے ہیں، ویسے ہر آدمی عموماً غسل کر لیتا ہے صبح، لیکن اگر نیت کی جائے کہ یہ میں آج غسل اس وجہ سے کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن غسل فرمایا تو اس سے ثواب بھی مل جاتا ہے مفت کا۔ اور نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن مسواک کرتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے۔ خوشبو لگانا سنت، اسی طرح مسواک کرنا بھی خصوصاً عید الاضحیٰ کی سنتوں میں سے ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ لباس پہنتے تھے۔ حدیث میں نئے کا ذکر نہیں ہے بلکہ احسن ثیابہ، عمدہ کپڑے پہنتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر، چھوٹی عید، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کر گھر سے عید کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ جب قربانی کا گوشت تیار ہو جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت کھانے کے بعد پھر اس کے بعد کھانا شروع کرتے تھے۔ اس میں ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی لوگ کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں یا ویسے کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس صاحب کا روزہ ہے آج، تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے ہمیں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ایک عید الفطر کا دن اور 4 وہ ایام جس کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں۔ ایک 9 ذی الحجہ، 9، 10، 11، 12 اور 13 کا 13 کے دن بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ پورے سال کے اندر 5 ایام ہیں جن کا ہمیں شریعت نے حکم نہیں دیا روزہ رکھنے کا، بلکہ شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ ان ایام کے اندر روزہ نہیں رکھیں گے۔ ان
ایام کے اندر خصوصاً عید الاضحیٰ کے دن جو لوگ عموماً کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، تو یہ لفظ روزہ نہ بولیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان ایام کے اندر روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا یہ عید الاضحیٰ کا تو وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جس دن اللہ مہمان نوازی کرتے ہیں اس دن ہم کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں تم کھاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں کھانا۔ لہذا لفظ روزہ نہ بولیے عید الاضحیٰ کے دن۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جب عید الاضحیٰ کی طرف جاتے، یہ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میدان کے اندر پڑھتے تھے، مسجد کے اندر نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر بھی یہ انتظام انتظامیہ نے کر دیا ہے۔ اور عید الاضحیٰ یہ وسیع میدان کے اندر یا عیدگاہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں بھی عیدگاہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ویسے سنت غیر مؤکدہ ہے، اگر کر لیا جائے تو ثواب، نہ کیا جائے تو پھر بھی کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی ثواب کے کام ہوتے ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے عیدگاہ کی طرف تو تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے۔ عید نماز یہ جو عید الاضحیٰ کی نماز ہے یہ تھوڑا جلدی پڑھایا کرتے تھے بنسبت عید الفطر کی نماز کے۔ تو اس میں بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مولانا کہیں 5:15 ہو رہی ہے عید کی نماز، کہیں 7 بجے ہو رہی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو سورج جب طلوع ہوتا ہے اس سے 2 گھنٹے تک عید کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب تک اشراق کا وقت ہوتا ہے اس وقت تک عید کی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر ہو رہی ہے تو آپ پڑھ لیجئے۔ پھر عید الاضحیٰ میں قربانی کی باری آتی ہے۔ جب عموماً انسان اپنے لیے جانور خریدتا ہے قربانی کا، تو انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنے لیے جانور ذبح کرے، کیونکہ جب اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے اس کا اور مزہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنے لیے جانور خریدتا ہے اس کو اپنے گھر کے اندر رکھتا ہے، اسے پالتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے، تو اس جانور سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ بس اوقات لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے جانور خریدا ہے، اب ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں لیکن بچے رو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو یہی تو قربانی ہے، اللہ نے اسی وجہ سے تو کہا ہے کہ جو جانور تمہیں پسند ہو اس کو اللہ کے لیے پسند ہو۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے لیکن ہمارے بچے اس کو ذبح نہیں کرنے دیتے، کیا ہم اور جانور خرید کے اس کی جگہ ذبح کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ یہی جانور ذبح کریں، جس سے آپ کو محبت ہے اللہ کی راہ میں آپ وہی دیجئے۔ آپ نے اسی کو قربانی کے لیے خریدا تھا، آپ اسی کو ہی اللہ کی راہ میں ذبح کیجئے۔ قربانی کا یہ سلسلہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔
اذ قربا قربانا، جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی، حابیل اور قابیل نے، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی نشانی کیا ہوتی تھی؟ تأکلها النار، اس کو آگ کھا جاتی تھی۔ لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے امت محمدیہ کے لیے احکام مختلف دیے۔ ہم اس گوشت کو خود بھی کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلاتے ہیں، اس کا احکام بھی اللہ نے خود قرآن کے اندر بیان فرمائے۔ اگر ہم سارا کا سارا گوشت خود کھا لیں، اس کی بھی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اگر ہم سارا کا سارا گوشت کسی کو ہدیہ کر دیں، قربانی کا گوشت، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ صدقہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنے مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، کیا یہ صدقہ ہوگا؟ تو آپ قربانی کر رہے ہیں تو یہ قربانی ہے، صدقہ نہیں ہے۔ آپ کسی کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں تو وہ قربانی سمجھی جائے گی، اس کو صدقہ نہیں کہیں گے۔ اور 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، ان میں ایام تشریق جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے اندر ہر فرض نماز کے بعد تکبیر کہنا ایک مرتبہ ہر انسان پر واجب ہے۔ تو ان ایام کے اندر، ان چاروں دنوں کے اندر روزے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو لہذا یہ مسئلہ روزے والا عموماً لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں، تو لہذا ان 4 ایام کے اندر جن سے شریعت نے منع کیا ہے کہ ان 4 ایام میں روزہ نہیں رکھنا، تو آپ ان میں روزہ رکھنے سے احتیاط کیجئے۔ اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو آپ اس بات پر لفظ روزہ نہ بولیے کہ میں قربانی کا گوشت کھا کے اپنا روزہ کھولوں گا، نہیں، بلکہ یہ ایک سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھانے کے بعد سب سے پہلے آپ گوشت کھاتے تھے قربانی کا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع کرتے تھے۔ یہ ایک سنت غیر موقع ہے۔ اگر کسی کا کوئی کسائی لیٹ ہو جاتا ہے تو ویسے وہ کھانا چاہتا ہے تو کھا لے، اس میں گناہ کی بات نہیں ہے۔ اگر نہیں کھائے گا عید والے دن قربانی کا گوشت کھانے سے پہلے تو اس کو ثواب ملے گا اس بات پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔